اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ کیونکہ کچھ نماز جو 5 وقتہ ہے، جو ہر اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، کیا وہ نماز مراد ہے یا عیدین کی نماز مراد ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو اب یہاں پر مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز سے نماز عید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ پہلے جو ہے نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، یعنی جہاں پر بقرہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں کا کوئی شخص جو ہے اگر نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، یعنی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، تو اب اس کی قربانی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یا اہل ایمان جہاں پر نماز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو جو ہے کیا کام کرے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے، میرے آقا نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ
عید الاضحیٰ کے دن جو ہے سب سے پہلے نماز ادا کی جائے، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی جس نے پہلے نماز ادا کی پھر اس کے بعد قربانی کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہی میرا طریقہ ہے، اس نے جو ہے میرے طریقے پر عمل کیا۔ اور جس نے پہلے ذبح کر لیا، یعنی جس نے نماز ادا کرنے سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر لیا، وہ جانور جو اس نے قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے، وہ جانور جو ہے قربانی نہیں کہلائے گا، اس کا گوشت جو ہے گوشت صرف ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی ذبح کر کے گوشت کا انتظام کر لیا، کیونکہ نبی کا جو طریقہ تھا وہ طریقے سے ہٹ گیا، اس لیے وہ قربانی نہیں کہلائے گی، بلکہ جب نماز ادا کر کے جانور کو ذبح کریں گے تب جو ہے وہ قربانی کہلائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز ادا کی جائے، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم جو ہے تمام امت کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے، نہ کہ صرف ان حضرات کے لیے جو فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام امت کے لیے ہے، اس میں جو ہے کچھ مسلمانوں کو مخصوص نہیں کیا گیا کہ جو حج پر جائیں گے انہی کے لیے قربانی ہے، تو نہیں میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ جب آپ اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھیں گے تو شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اور نہ ہی حج فرض ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ قربانی جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت، یعنی جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس میں نہ جگہ کی قید ہے اور نہ مقام، یعنی جو مکہ میں ہوگا، جو حج کرنے والا ہوگا اسی پر قربانی واجب ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے وہ کسی بھی کونے میں ہوگا اور 10 ذی الحجہ کی تاریخ آ جائے گی اور وہ مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے ایام میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں جو ہم جانور کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پاکیزہ یادگار ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پاکیزہ یادگار ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قربانی کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، آخر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس پہ ہم کو کیا انعام ملتا ہے، کیا بدلہ ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں
ہر بال کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے ہر بال کے بدلے۔ اب جانور میں، کیونکہ جانور میں بھیڑ، بکری اور اس طرح کے 6 قسم کے جانور ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، تو پھر صحابہ اکرام نے عرض کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بال والے جو جانور ہیں ان کی بات ہو گئی کہ جب ہم بال والے جانور کو ذبح کریں گے تو ان کے ہر بال کے بدلے جو ہے ایک نیکی ملے گی۔ اب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جن کے جسم پر اون ہوتے ہیں، جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتے ہیں، جب ہم ان کو قربان کریں گے اس پر ہم کو کیا انعام ملے گا، کتنی نیکی ملے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یعنی جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر دینی چاہیے، جانور کی اچھے طریقے سے صفائی کر دینی چاہیے، اس کو پانی ہے اور غذا ہے یہ سب چیزیں پیش کر دینی چاہیے۔ بھوکے اور پیاسے جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر جو ہے بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں، تو اب ہر جانور کی قربانی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ مخصوص ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان بے شمار جانوروں میں جو ہے 6 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، 6 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، دمبا، بھیڑ، بکری، یہ 6 قسم کے جانور ہیں۔ اب ان میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ ان میں جو یہ 6 قسم کے جانور بتائے گئے ہیں ان کے نر اور مادہ جو ہے دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے۔ یعنی قربانی میں جب ہم گائے کا انتخاب کریں گے یا اونٹ کا انتخاب کریں گے تو اس میں جو ہے 7 حصے ہوں گے، اس میں 7 حصے ہوں گے۔ تو جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ، گائے، بھینس، ان میں جو ہے 7 حصے ہوں گے، یعنی 7 نام کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، ان میں 7 نام کی قربانی کر سکتے ہیں، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں یہ بڑے جانور جو ہیں، کیونکہ میرے آقا نے یہ حکم دیا، میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بڑے جانور جیسے اونٹ، گائے میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ اور بھی شریک ہو جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو شرکت میں قربانی کرتے ہیں، یعنی بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کو جو ہے چند ایسی باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو شرکت میں بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی کرتے ہیں ان کو جو ہے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا جو ہے پورا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی قربانی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی، ان کی وہ قربانی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پہلی چیز، شرکا یعنی جتنے بھی لوگ شریک ہیں، بڑے جانور میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں، سب کی نیت جو ہے، سب کی نیت، جتنے بھی لوگ شریک ہیں سب کی نیت جو ہے قربانی کی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ شریک ہیں سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، نہ کہ گوشت حاصل کرنے کی۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک شخص کی بھی یہ نیت ہے کہ میں اس میں حصہ لے کر جو ہے
گوشت حاصل کر کے اس کو کھاؤں گا، یا مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جمع ہو کر ایک بڑا جانور لیا، اب بڑا جانور تو لے لیا مگر اس میں صرف 6 حصے دار ملتے ہیں، 1 حصے دار نہیں ملتا۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو مالدار ہے، اس نے جو ہے اپنی قربانی کا الگ انتظام کر رکھا ہے، مگر اب یہ جو بڑے جانور والے ہیں یہ پریشان ہیں 1 حصے دار مل جائے، تو اب اس مالدار کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جانور میں 1 حصہ جو ہے ابھی بڑھ رہا ہے، آپ اس میں شریک ہو جائے۔ تو اب اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی قربانی کا انتظام کر لیا ہے، میں نے جانور لے لیا ہے، مگر اب لوگوں نے بار بار اس سے کہا کہ نہیں، آپ 1 حصہ لے لیں، آپ 1 حصہ لے لیں۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 حصہ لے لیتا ہوں، گوشت اور قیمہ کباب وغیرہ کے لیے میں 1 حصہ لے لیتا ہوں۔ تو اب اس نے جو حصہ لیا، اس نے قربانی کی نیت سے حصہ نہیں لیا بلکہ گوشت حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ حصے دار بنا۔ تو اب اس سے جو ہے اس حصے دار کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ 6 شخص جو تھے ان کی بھی قربانی چلی گئی، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ قربانی کی نیت سے نہیں بلکہ صرف جو ہے گوشت حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہو گیا۔ اب آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں جو ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ میری بارگاہ میں جو ہے تمہارا تقوی دیکھا جاتا ہے، تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے۔ یعنی ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، ہمارا تقوی کیسا ہے، ہمارا اخلاص کیسا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ہمارے جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ کہ خون پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ آپ کے جانور میں شریک ہوں، سب کی نیت کا جو ہے جائزہ لے لینا چاہیے، سب کی نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس سے کسی نہ بھی کسی طرح سے جو ہے اس بات کا اظہار کروا لینا چاہیے کہ آخر تم اس جانور میں جو شریک ہو رہے ہو تمہاری نیت کیا ہے، قربانی کرنے کی نیت ہے کہ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کا جو ہے خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے جب ہم بڑے جانور میں شرکت کرتے ہیں یعنی حصہ لیتے ہیں تو اب اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اب جتنے بھی لوگ اس جانور میں شریک ہو سب کے جو ہے ایمان اور عقیدے درست ہونے چاہیے، سب کے ایمان اور عقیدے درست ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی کافر یا ایک بھی مرتد یا ایک بھی بددین یا ایک بھی بد مذہب جو ہے اس جانور میں شامل ہو جائے گا تو آپ کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر جو ہے آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں تو بحر شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، در مختار کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس قربانی کے اندر جو ہے کوئی بد عقیدہ کوئی بد مذہب شریک ہو جاتا ہے، کوئی ایک کافر شریک ہو جاتا ہے، وہ قربانی جو ہے قربانی نہیں رہ جاتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس جانور میں حصہ لے رہے ہیں اس جانور میں جو ہے سب کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، سب اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں۔ تیسری بات میرے مسلمان بھائیوں، تیسری بات یہ کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک بد مذہب شامل ہے یا ایک بد مذہب جس کا مذہب درست نہیں ہے اس نے جو ہے جانور کو ذبح کیا ہے، تو اب کچھ لوگ کہتے کیا ہے کہ تم بھی جو ہے بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کر کہتے ہو ذبح کرتے ہو، اس نے بھی جو ہے بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بسم اللہ
اللہ اکبر اس وقت جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ کا ایمان درست ہوگا، کیونکہ عمل کا جو دار و مدار رکھا گیا ہے وہ ایمان پر رکھا گیا ہے، تو جب ایمان درست ہوگا تب آپ کا عمل جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو اس لیے ایسے شخص سے بھی ذبح کروایا جائے کہ جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو۔ کسی کو بھی پکڑ کر جو ہے جانور کو ذبح نہیں کروا دینا چاہیے، کسی کو بھی پکڑ کر جانور کو ذبح نہیں کروا دینا چاہیے، بلکہ اس میں بھی ہر انسان، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جانور جو ہے اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، اپنا جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ میرے آقا نے ہمیشہ جو ہے جانور کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کیا ہے، اور یہ حکم بھی میرے آقا نے دیا ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آدمی ذبح کرنا نہیں جانتا یا دعا اس کو نہیں یاد ہے تو وہ دوسرے شخص سے ذبح کروا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھے کہ جس سے وہ ذبح کروا رہا ہے وہ کافر یا مرتد یا بد عقیدہ نہ ہو۔ اور آخری بات میرے مسلمان بھائیوں، جیسے جب بڑا جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے گوشت جو ہوتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اندازے سے بانٹ دیتے ہیں، یعنی اس میں جانور میں جتنے بھی لوگ شریک تھے جب گوشت کا بٹوارا ہوتا ہے تو ایک اندازے سے جو ہے بانٹتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ تمام شرکا میں یعنی جتنے بھی لوگ شریک ہیں جب ان میں گوشت تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے تو وزن کر کے بانٹا جائے، وزن کر کے بانٹا جائے، کیونکہ جب آپ اندازے سے بانٹیں گے تو کسی نہ کسی میں جو ہے ایک بوٹی دو بوٹی جو ہے ضرور زیادہ چلا جائے گا، تو اس طریقے سے بانٹنے والا جو ہے وہ پکڑ میں آ جائے گا۔ ہاں، یا تو ایک طریقہ اس کا یہ اور بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے جتنے بھی شریک لوگ ہیں جانور میں وہ کسی ایک کو تمام گوشت کا جو ہے مالک بنا دے، اور جب وہ مالک ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو یہ اختیار دے دے کہ اب تم جتنا جس کو چاہو دے دو۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ پورے گوشت کا جو ہے اس کو مالک بنا دیا جائے، جتنے بھی لوگ اس جانور میں شریک ہیں وہ اس کو یہ اختیار دے دے کہ اب تم جو ہے جس کو جتنا چاہو دے دو۔ اب وہ جب بانٹے گا اس طریقے سے تو وہ پکڑ کا جو ہے مستحق نہیں ہوگا، وہ پکڑ میں نہیں آئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ شرکت والی جو قربانی ہے اس میں یہ چند باتیں جو ہیں اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اگر آپ اپنی قربانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جو پیسہ خرچ کیا ہے جانور پر وہ جانور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو احتیاطیں اسلام کے اندر بتائی گئی ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے۔